چند چیزیں اس کو پروان چڑھانے والی مفقود ہو جاتی ہیں. اخلاق کو چند چیزیں پروان چڑھانے والی، فلسفہ اخلاق کے اندر یہ بات مسلم ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تحت. جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس اجڑ اور وحشت اور بربریت والے معاشرے کے اندر رکھا اور پھر انہیں پوری بنو آدم کے لیے عز و شرف کا مقام مرحمت فرمایا. تو وہ اصول ان کے اندر ودیت فرما دیے تھے. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے چند چیزیں ساتھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ فکر کے دائرے کو وسیع کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنی مجالس اور اپنی نشست اور اپنی صحبتوں کو اعلیٰ باخلاق لوگوں کے سپرد کرنا پڑتا ہے. پھر باخلاق اور مؤثر مشاہیر علماء اور اولیاء جو ہیں ان کی کتاب، ان کی تصنیفات، ان کی حالات زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں معاون بنتے ہیں انسان کے اندر اخلاق کی اس اقدار کو بلند کرنے کی. اب کوئی باپ اگر اپنے بچے کے بارے میں پیدا ہونے کے بعد یہ توقع رکھے کہ اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو میں انجینئر بناؤں گا، تو یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے کہ بعید نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ طبیب بن سکے. لیکن اخلاق کی صلاحیت ہر انسان کے اندر ودیت کی جاتی ہے. اب ماحول اور ان شرائط کے تحت اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ عدم برداشت یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب تنگ نظری آتی ہے. ٹھیک ہے. اور نظر کو اگر وسیع کر دیا جاتا ہے تو اقدار کو اخلاق کو پھیلانے کے لیے، اخلاق کو لانے کے لیے آپ اخلاق کی تعریف کی اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اخلاق کسی اچھے کام کرنے کا نام نہیں ہے. صحیح. اخلاق اور چیز ہے. اخلاق وہ چیز ہے کہ اچھا کام آپ کریں اور بغیر تکلف کے کریں. اس طرح آپ آنکھوں کو کھولتے ہیں تو دیکھنے لگ جاتے ہیں، آواز آپ تک آ جاتی ہے تو آپ کو کان کو سننے لگتے ہیں. تو اخلاق جو امام راضی فرماتے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صلاحیت اور وہ ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ امور، وہ اچھی عادات خود بخود سرزد ہونا شروع ہو جائیں. تو گویا کہ کسی کام کو اچھا کرنا یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ وہ کام بڑی آسانی کے ساتھ خود بخود انسان کے وجود سے صادر ہو جائے، یہ اخلاق ہے. اور اس کو انسان کے اندر شامل کرنے کے لیے وسعت نظری یہ ہوتی ہے. تو یہ انسان کے اندر جو وسعت نظری اگر پیدا کر دی جائے، اس کے متعلق جو مقدمات پیدا کر دی جائے، یہ خود بخود بہادری کی طرف، شجاعت کی طرف اور برداشت کی طرف انسان کی طبیعت کو لے آتی ہے. کیا بات ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بچے کیسے بندہ بد اخلاقی آ بھی جائے طبیعت میں، جی بھی چاہے کہ کسی پہ غصہ کر لوں جان بوجھ کر، اور خامہ خواہ کا کسی کے اوپر چڑھائی کرنے والی جو بات ہم سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں، کیسے بچے کہ میری گفتگو شیریں ہو جائے، میٹھی ہو جائے؟ کالوں کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے آمینہ صادق بات کر رہی ہوں. جی بہن فرمائیے. جی مجھے اخلاق کے متعلق ہی پوچھنا ہے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، کمرشل ایڈ زیادہ ہے. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے اگر کوئی ہم جیسے کہ کوئی مس بہیو کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا، یعنی کہ جیسے کہ ہماری کوئی غلطی بھی نہیں ہے اور پھر بھی کوئی مس بہیو کرے تو اس کے ریئیکشن میں ہمیں چپ ہو جانا چاہیے یا بعض اوقات ہوتا ہے انسان اپنا آپا خود بھی کھو دیتا ہے؟ صحیح. تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دوسرا میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آپ اپنے پروگرام میں جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بالکل اس کا جواب بھی لیں گے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں سرگودا سے بول رہی ہوں. جی بات کیجیے. جی لائن ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب پہلے تو میرا جو سوال تھا اس پر گفتگو کریں گے. جی کس طرح سے بد اخلاقی سے بچے کیسے بندہ؟ اچھا بہن کا سوال یہ تھا کہ کوئی سامنے والا اگر بد اخلاقی کرے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیں دونوں ہی تقریباً نتیجہ ایک ہی آتا ہے کہ اس صورت میں بھی یعنی جب کوئی سامنے والا بد اخلاقی کرتا ہے تو یہ سمجھے 99% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ بھی بد اخلاقی کریں. جی تو آپ کا کوشچن بھی تقریباً یہ ہے کہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو پھر کیا کیا جائے. تو دیکھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغضب، تو غضب نہ کر، غصہ نہ کر. اب اس شخص کو دیکھیے اتنی چھوٹی سی بات ہے، اتنی آسان سی بات ہے، اتنی واضح بات ہے کہ تو غصہ نہ کر، بڑی کامل نصیحت ہے. کیا بات. ابھی دائیں جانب آ گیا، اب آگے یہی بات پوچھ رہا مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے. آپ فرما رہے تو غصہ نہ کر. پھر بائیں جانب آ گیا، پھر آگے یہی بات کہہ رہا. ٹھیک. پھر آپ کہہ رہے غصہ نہ کر، پیچھے آ گیا پھر یہی بات کہہ رہا. 4 مرتبہ اس نے پھرا کے یہ بات کہی اور آپ علیہ السلام نے عملی طور پہ ثابت کیا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات. اس کو کنٹینیو کریں گے. وقت ہے مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم افطار. شبیر ابو طالب کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری شاذلی، علامہ
سید مظفر حسین شاہ صاحب اور الحاج سعید ہاشمی صاحب. گفتگو ہو رہی ہے اخلاق و کردار کے حوالے سے، اور بالخصوص جب دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو تو اخلاق و کردار کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. سوال آپ کے سامنے ہے، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، اور ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے. سوال ہمارا آج کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی پستی کی وجہ کیا ہے. اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، شرعی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، فقہی مسائل پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا کہ اچھی جو صحبت ہے، علماء کی جو صحبت ہے، مشائخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ انسان کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے. اور میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں علماء کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں، میرے مرشد کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں جو علم دین کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میری بیٹھک ہوتی ہے، نشست ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق صحیح نہیں تو میرے خیال میں اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. مرشد سے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو جیسے مرشد بولتے ہیں ایسے بول کے دکھاؤ. اگر علماء کی صحبت حاصل کی ہے تو جیسے علماء برداشت کرتے ہیں ایسے برداشت کر کے دکھاؤ. اگر علم دین کا حصول رکھنے والے یا حصول کی جستجو و آرزو رکھنے والے اور مستند علماء اور اساتذہ کی صحبت مل گئی تو جس طرح سے وہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں، جس طرح سے تنقید کو برداشت کرتے ہیں اور جس طرح میٹھا بولتے ہیں، ایسا بول کے دکھائیں. اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو پھر صحبت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہمارے آج کا موضوع ہے اور اس پر ہم تفکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے کو ہم اخلاق و کردار کا پیکر بنا سکتے ہیں، اپنی ذات میں اخلاق و کردار کو پیوست کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں سرگودا سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور مجھے بہت پسند آتا ہے. بہت شکریہ. ہر سال ان پروگرام کا انتظار رہتا ہے. بہت شکریہ. اور میرا سوال ہے کہ ہم لوگ نا گھر میں مل کے تراویح پڑھ رہے ہیں، 8-10 عورتیں ہیں، تو ہم قرآن پاک دیکھ کے ایک پڑھاتی ہیں، تو کیا قرآن پاک دیکھ کے پڑھانا ٹھیک ہے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو قرآن پاک سائڈ پہ کھلا رکھتے ہیں ٹیبل پہ، یا اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے، یا کیا طریقہ ہے یہ ہمیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب کہاں سے بات کر؟ سر شعیب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے شعیب صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو آپ سب کو کیو ٹی وی کی طرف سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک. اور میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. جی بات کیجیے. یہ کل صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بغیر کسی کھائے پیے روزہ رکھا ہے، رات کو صبح سحری کے ٹائم آنکھ نہیں کھلی. اچھا، تو اس کا کیا ہے مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، یعنی سحری کے وقت آپ نہیں اٹھے، اب کیا روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. ایک ٹھیک ہے. اچھا سید صاحب آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی اور مفتی صاحب آپ سے بھی ہو رہی تھی، بالخصوص آپ نے جو بات بیان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کو میں چاہوں گا ذرا مکمل کر دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ غضب کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ غضب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمایا، کیونکہ غضب سارے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احادیث میں ایسا آیا کہ اگر تمہیں غصہ آئے، تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ. اچھا. اور تم بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اچھا. یہاں تک آیا کہ تم پانی پی لو. اچھا. تو یہ سارا کا سارا جو اس غصے کو روکنے کے لیے تاکہ انسانی اخلاق نہ بگڑے. کیا بات. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ تعلیمات ایسے موقع پہ جب انسان کو. اچھا یہ تو خود بندے کے لیے ہو گیا، جو کہ میرا سوال تھا. بہن نے جو سوال کیا کہ سامنے والا اگر جذباتی ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ لیکن اس میں بھی اصل چیز یہی ہے کہ سامنے والا جذباتی ہو کر آپ کے غضب کو ابھارتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا غضب جب ابھرتا ہے پھر آپ کو بد اخلاق بنا دیتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی منافق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ اپنے خچر کو لے جائیں، ناک پر جو ہے وہ کپڑا رکھ لیتا ہے کہ اس کی بدبو ہمیں پریشان کرتی ہے. ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن روحہ مومن جو ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی خوشبو تو ہے مشک سے بھی بہتر ہے. آپ یہاں پہ گفتگو فرمائیے. آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں، لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی اپنے غضب کو برداشت کرتے ہیں. صحیح. یہ اور اس کے بعد جو ہے اس طرح بے شمار مثالیں اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے. کہ جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غضب کو برداشت کیا. تو یوں کہنا چاہیے کہ غضب کو برداشت کرنا نصف اخلاق ہے. صحیح. یعنی چاہے وہ ہم پر خود طاری ہو، یعنی ہماری ذات پر طاری ہو، یا سامنے جس سے گفتگو ہو رہی ہے اس پر طاری ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں برداشت کرنا. جی. ٹھیک ہے. اچھا سید صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو طنز ہے یا دھمکی ہے یا غصہ ہے یا تھریٹ کرنا ہے، یہ بھی ہماری بدقسمتی سے ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا. بات پہ ہم جو طنز کر دیتے ہیں، یہ ایک برائی ہے یا بعض اوقات یہ جملوں کا جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، غصے کی کوئی بات کرتی تاکہ سامنے والے کو ضروری ہے، یا اسے بالکل اپنی گفتگو سے نکال دینا چاہیے؟
دیکھیے یہ بھی ایک غضب کا شعبہ جو مفتی صاحب ذکر فرما رہے ہیں. یعنی بندہ اب اگر کوئی شخص کسی پر غضب ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایک تو صورت وہ علامت ہوتی کہ بظاہر وہ ایک طیش میں آ جائے اور اس کے ساتھ دست و گریباں ہو جائے, اور بظاہر یہ کہ وہ اپنے غضب کا اظہار شائستگی کے ساتھ اپنے الفاظوں سے کرنے کی کوشش کرے اور اس کی وار اس کے دل پر ہو اور اس کے احساسات پر, اس کے جذبات پر ہو, تو یقیناً اس کو شریعت مطہرہ نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے کہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا.